درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ جی ہاں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا علماء کیمور یوٹیوب چینل پر۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے لیا۔ اس روٹی کے ٹکڑے نے ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مہلن مہلن یا سیدی، اے میرے آقا ذرا ٹھہریے، مجھے کھانے میں اتنا جلدی نہ کیجیے، انک غیر جائع، آپ اتنا زیادہ بھوکے نہیں ہیں، ذرا صبر کیجیے۔ کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ میں آپ کو اپنا قصہ سناؤں کہ میں کن مرحلات سے گزر کر آپ کے سامنے اس شکل میں آئی ہوں؟ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بالکل، میں اس وقت تک تمہیں نہیں کھاؤں گا جب تک تم اپنا قصہ مجھے نہ سنا دو۔ لہذا سامعین، روٹی کے اس ٹکڑے نے اپنا واقعہ اور اپنا قصہ سنانا شروع کیا، اور ذرا آپ رغبت کے ساتھ سنیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور بہت عبرت انگیز واقعہ ہے۔ روٹی کے اس ٹکڑے نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ میں اپنے ہمجولیوں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، میں گیہوں کا ایک دانہ تھا، مجھے ایک کسان نے لیا اور لے جا کر زمین میں پھینک دیا۔ زمین میں جب پھینکا اور پھر اس کی جتائی کی تو میں زمین کے اندر دب گیا، زمین کے اندر میں دب گیا، اس کے اوپر سے بارش ہوئی اور زمین نم ہو گئی، اور میرا عالم یہ تھا کہ میرا جسم دھیرے دھیرے بڑھنے لگا اور میری چمڑی مجھ پر تنگ ہونے لگی، اور وہ دن بھی آیا کہ میری چمڑی بالکل پھٹ گئی اور اس چمڑی سے چھوٹے چھوٹے جزیرات نکل پڑے، چھوٹی چھوٹی پونپلیں نکل پڑی جو مٹی کو پھاڑتے ہوئے مٹی کے اوپر آ گئی۔ جی ہاں ناظرین، اس کے بعد وہ مرحلہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا اور میں لمبا ہوتا گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ ہمارے آجو بازو اور ہمارے اغل بغل ہماری ہی طرح بہت سے لوگ تھے، اور ہم دن میں سورج کی روشنی کو دیکھتے اور ناچتے، جھومتے، عیش و طرب کرتے اور بڑے خوشحالی کے ساتھ رہتے تھے، اور جب رات ہو جاتی تھی تو پھر ماہتاب کے روشنی میں اور چاند کی روشنی میں ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ عیش و مستی کا زمانہ بڑا مختصر زمانہ تھا۔ ایک دن وہ آیا جب دھوپ کی گرمی اور دھوپ کی شدت نے ہمیں پکا دیا اور ہم ہرے سے پیلے ہو گئے، اور پھر چند لوگ ہنسیاں لے کر آئے اور انہوں نے ہمیں جڑ سے کاٹ دیا، اور کاٹ کر ایک چٹیل میدان میں اور کھلیان میں لے جا کر ڈال دیا۔ وہاں بھی ایک مصیبت آ پڑی، وہاں چند بیل آئے اور انہوں نے ہمیں روند کر رکھ دیا، اتنا روندا کہ ہمارے چھلکے اکھڑ گئے، ہم اپنی بالیوں سے جدا ہو گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد کسان نے وہاں سے ہم کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایک ایسی مشین کی طرف لے گیا جس مشین کے قریب پہنچتے ہی اس کی گڑگڑاہٹ کی بڑی سخت آواز ہمیں محسوس ہوئی اور سنائی دی۔ ایسی شدت کی آواز تھی، ایسی تیز آواز تھی، گویا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے کان کے پردے پھٹ جائیں۔ جی ہاں ناظرین،
یہ گیہوں کا دانہ اور روٹی کا ایک ٹکڑا اپنا واقعہ اس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ لیکن اس کسان نے مجھ پر رحم نہیں کیا اور مجھے اس گڑگڑاہٹ والی آواز میں اور اس گول سوراخ میں ہمیں ڈال دیا۔ اور روٹی کا ٹکڑا بتاتا ہے کہ اسے اس مشین کو آپ لوگ چکی یا پن چکی کہتے ہیں۔ اس مشین میں ڈالنے کے بعد اس مشین میں 2 پتھر تھے اور ان 2 پتھروں کے درمیان مجھے ڈال دیا گیا اور ان دونوں پتھروں نے مجھے بالکل پیس کر رکھ دیا، اور اتنا پیسا اتنا پیسا اتنا پیسا کہ میں بالکل باریک سا آٹا ہو گیا۔ اس کے بعد نان بائی نے مجھے لیا اور لے کر ایک گملے میں رکھا، اور گملے میں رکھنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ملایا، اور پانی ملانے کے بعد خوب ہمیں مڑا، خوب گوندا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں گوندھنے کے بعد اس نان بائی نے ہمارا لوہیا بنایا، اور لوہیا بنانے کے بعد ایک گرم لوہے پر یعنی توا پر ہمیں پھیلا کر بالکل رکھ دیا، گرم توے پر، اور توے کی گرمی اور اس لوہے کی گرمی کی وجہ سے میں بالکل سکڑ گیا، سکڑنے کے بعد پھول گیا، میں بالکل جل کر خاک ہو گیا، ایسی شدت کی جلن تھی اس میں۔ اس کے بعد اس نان بائی کے پاس سے میں آپ کے پاس آ گیا، اور آپ اس روٹی کے حصے میں سے ایک ٹکڑا توڑ کر اپنے منہ میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ اس روٹی کے ٹکڑے نے کہا کہ یہ میری ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، ساری کلفتیں، دکھ درد علم سب کچھ میں نے برداشت کیا آپ کے لیے، آپ کے عیش و آرام کے لیے، آپ کے بھوک کو مٹانے کے لیے، آپ کے پیٹ کو بھرنے کے لیے، آپ کے صحت و تندرستی کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے اتنی ساری مصیبتوں کو برداشت کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنے سخت اور دشوار گزار مراحل سے نکال کر ہمیں آپ کے سامنے روٹی کے ایک ٹکڑے کی شکل میں پیش کیا ہے۔ افلا يحسن بك ان تقول الحمد لله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين؟ کیا آپ کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ جب مجھے کھا لیں تو میرے کھانے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں کہ الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین؟ جی ہاں ناظرین، ہم بھی تو روٹی کے ٹکڑے کو کھاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا، کبھی محسوس کیا کہ ایک روٹی کا لقمہ جو میں اپنے منہ میں ڈال رہا ہوں، یہ کن مراحل سے گزر کر ہمارے پیٹ کو بھرنے کے لیے ہمارے سامنے حاضر ہے؟ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت اور یہ پیغام ملتا ہے کہ جب بھی روٹی کا ٹکڑا ہم اپنے کھانے کے لیے لائیں تو اسے نقصان نہ کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور اسے دھون وغیرہ کی نظر نہ کریں، بلکہ اسے شوق اور رغبت کے ساتھ کھائیں، اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو کھائیں، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیں، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یہ دعا پڑھ لیں۔ جی ہاں ناظرین، ایک بات میں اخیر میں عرض کرتا چلوں کہ جو میں نے بتایا کہ روٹی کے ٹکڑے نے ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بات کیا ہے، وہ اپنی زبان سے بات نہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے روٹی کے ٹکڑے کو زبان کہاں کہ وہ بات کرے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے زبان قال سے بات کرنا، اور ایک ہوتا ہے زبان حال سے بات کرنا۔ زبان قال سے بات کرنے کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان یا کوئی جانور اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دے اور سننے والا اس کو سمجھ جائے، اور بات کرنے کا جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے
وہ زبان حال کا طریقہ ہوتا ہے. زبان سے کوئی کچھ نہ کہے. مثال کے طور پر ایک کرسی ہے وہ دھوپ میں پڑی ہے